الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، ہاں مگر جس نے انکار کیا۔ بڑی عجیب حدیث ہے، یہ بہت ہی توجہ سے سمجھنے کی ہے۔ فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، ہاں مگر جس نے انکار کیا، یعنی اس کا معنی یہ کہ انکار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وَمَن يَأْبَى، یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہ بھی تو پتہ چلے کہ انکار کرنے والوں سے کیا مراد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوں، آپ کی کچھ اور ارشاد فرما رہے ہوں۔ تو پوچھا کہ انکار کرنے والے کون ہیں، تو دو لفظوں میں مختصر بات بتا دی کہ جنت میں داخل ہونے والے کون ہوں گے اور جہنم میں داخل ہونے والے کون ہوں گے۔ دو لفظ ہیں، مختصر سے ہیں، یعنی یوں سمجھ لے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بہت واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہاں ارشاد فرما دی۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنا جائزہ لے سکتا ہے، اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اور اپنے بارے میں یہ طے کر سکتا ہے۔ آپ کو نہ میرے بارے میں فتویٰ دینے کی ضرورت ہے اور نہ میں آپ کے بارے میں فتویٰ دوں۔ بھائی جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ مجھے معلوم ہے، آپ جو کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، میری زندگی کیسی گزر رہی وہ میرے علم ہے، آپ کیسی گزار رہے ہیں میں اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، میں عمل دخل نہیں کر سکتا۔ تو ہر آدمی اس حدیث کی روشنی میں مختصر سی بات ہے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ کیا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کر رہا ہوں۔ یہ صرف اطاعت جو ہے وہ نماز پڑھنے کے اندر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کاموں سے، جن اعمال سے آپ نے محبت کی، مجھے بھی اس سے محبت ہے یہ نہیں، اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا کیا میں اس سے رک جاتا ہوں یا نہیں۔ اور یہ اتنی موٹی سی بات ہے کہ اس کے لیے مزید کسی سے پوچھنے پاچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کس حد تک کیا عمل کر رہا ہوں۔ آپ کے جب ارشادات میرے کان میں پڑتے ہیں، آپ کے اعمال جب میرے سامنے آتے ہیں، آپ کے جب حالات میرے سامنے آتے ہیں، تو کس حد تک کے کتنے فیصد میں اس پر عمل کر رہا ہوں اور کن چیزوں پر میں عمل نہیں کر رہا۔ یہ صرف زبانی جمع خرچی کی نہیں، مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، میں تو آپ کی محبت میں بس مرا ہی جا رہا ہوں، صبح سے لے کر شام تک کے بس یہی ایک نعرہ لگا رہا ہے، باقی نہ حضور سے کی اطاعت ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، نہ آپ کی سنتوں سے سچی محبت ہے، نہ آپ کی اس سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہے۔ ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں۔ تو پھر آدمی یہ دیکھ لے، اور یہ معیار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا
اس معیار کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں کہ کیا میں آپ کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں یا آپ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہوں. اگر تو میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں تو پھر تو سیدھا سیدھا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ جس سے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں نے یہ پوری روایت آپ کے سامنے پڑھی. اور اگر میں انکار کر رہا ہوں, انکار کے دو معنی, یہ بات سمجھ لیں, بات آ گئی تو میں یہاں پر بحث کر دوں. انکار کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, آپ کی حیات طیبہ ہے, آپ کی عملی زندگی ہے, چاہے ان چیزوں کا تعلق سنن عادات سے ہو یا عبادات سے ہو وغیرہ وغیرہ, اس کی پہلے تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے. ایک تو یہ کہ آدمی صراحتاً انکار کرتا ہے تو ایسا آدمی تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ زبان سے تو انکار نہیں کرتا لیکن عملی طور پر وہ چیزیں اسے حضور کا طریقہ پسند نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں غیروں کے طریقے کو ترجیح دیتا ہے, فوقیت دیتا ہے. ان کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کو عجیب سا فیل ہو رہا ہے. میں معاشرے میں لوگ مجھے کیا کہیں گے, کیا 1400 سال پرانے فرسودہ ذہن کا آدمی ہے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, لوگ جو ہے وہ چاند پر پلاٹنگ کر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہی مسجد کے اور بسم اللہ کی گنبد میں پھر رہا ہے, ہوش کا مینڈک بنا ہوا ہے کنویں کا. تو یہ تو بات ایسی ہے کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے, کہ بہت آسان سی بات ہے, ہر آدمی جائزہ لے لے کیا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, آپ کے عادات, آپ کے احوال, آپ کے اعمال, آپ کے ارشادات, آپ کی صورت, آپ کی سیرت, آپ کی عملی زندگی, وہ مجھے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے یا آپ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح دے رہا ہوں. بس فیصلہ بہت آسانی سے ہو جائے گا, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا, بس آخری بات کر بات ختم کر رہا ہوں. ایک صحابی ہے, پہلے بات آئی ہے یہ 2-4 مہینہ پہلے, ایک صحابی نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں یہ بات بیان کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں لوکی بڑی مرغوب تھی. لوکی جس کو کدو کہتے ہیں, اور روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جب کھانے میں کہیں پر لوکی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقاعدہ تلاش کرتے تھے, کہاں ہے لوکی کا ٹکڑا, جسے ہم گوشت تلاش کرتے ہیں. تو لوکی آپ بڑی پسند فرماتے تھے, بڑی محبوب تھی. تو وہ راوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ بات ایک مجلس میں ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوکی بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کو لوکی بہت زیادہ پسند ہے اور اسی لیے مجھے بھی پسند ہے. تو وہ جو راوی تھے ان کا بیٹا تھا کہنا ہے کہ مجھے تو پسند نہیں ہے. پوری زندگی اپنے بیٹے سے بات چیت نہیں کی, صرف اس بات پر, اب ذرا سا بات سمجھ لیں, صرف اس بات پر. دیکھیں پسند اور ناپسند ہر ایک کا الگ الگ مسئلہ ہے. بھائی مجھے دیسی گھی پسند نہیں ہے, آپ کو پسند ہے, ٹھیک ہے. ایک آدمی کو فارمی انڈے پسند ہے, ایک کو دیسی انڈا پسند ہے, ٹھیک ہے. ایک آدمی لوکی کھاتا ہے, دوسرے کو تورئی پسند ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جب جس مجلس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا کا تذکرہ ہو رہا ہو اور آپ کی پسندیدہ کھانے کا تذکرہ ہو رہا ہو اور اس موقع پر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ جی مجھے پسند نہیں ہے, اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نظروں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت نہیں ہے. الگ سے اپنی پسند ناپسند بیان کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پوری زندگی شرائع حدیث نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے بات چیت نہیں کی کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ مرغوب غذا کا تذکرہ کر رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے. تو حضرت بس یہ میں اس پر مزید تبصرہ میں کیا کروں, میں نے تو صرف اتنی بات عرض کر دی کہ یہ معیار دے دیا ہے, یہ پیمانہ دے دیا ہے. اگر تم حضور کی اطاعت کر رہے ہو, حضور کی سنتوں سے تمہیں سچا پیار ہے, سچی محبت ہے, سچا لگن ہے اور ان کی سنتوں کو تم اپنا رہے ہو تو پھر انشاءاللہ یہ سرٹیفکیٹ ہم سب کے لیے دخل الجنہ. اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر دوسرا مسئلہ. اللہ تعالی ہم سب کو
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से सच्ची मोहब्बत और आपकी मुकम्मल इताअत और आपकी मुकम्मल अज़मत का अल्लाह ताला हमें हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन छोड़ेगा? पैदल जाओगे बड़ा अच्छा।